اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہودیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو ملیامیٹ کر دیا، بلکہ اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اور یہاں تک کہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ مذکور ہے اور موجود ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب فرما رہے ہیں، تو اس لیے یہودی وہاں مدینہ شریف میں زیادہ تھے، تو ان کو خطاب ہے کہ یقیناً ان الذین، یقیناً جو لوگ یکفرون کفر کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، نا حق۔ انبیاء کرام کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ یہودیوں نے انبیاء کرام کو قتل کر لیا، انہوں نے نہ ان کے مال کو لوٹا تھا، نہ کوئی اور تکلیف پہنچائی تھی، بلکہ وہ انبیاء کرام تو اللہ کی طرف سے رسول اور پیغمبر بن کر آئے تھے اور ان کی رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو دین بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا مشکل ہے، تو نافرمانی کرتے رہے اور قتل کرتے رہے انبیاء کو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں یہودیوں نے 43 پیغمبروں کو شہید کر ڈالا، اعاذنا اللہ من ذالک۔ 43 پیغمبر، وہ بھی دوپہر تک، اور چونکہ میدان میں ان کو لے آئے تھے انبیاء کو، وہاں ان کی پہلے بے حرمتی کی گئی، پھر ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا دوپہر تک۔ پھر چونکہ مجمع بڑا تھا، اس مجمع میں کچھ اللہ والے لوگ بھی تھے، دیندار لوگ بھی تھے، تو ان علماء نے اور صلحاء نے اور اولیاء نے ان کو ٹوکا، لوگوں کو برا بھلا کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا اور کفر کیا، لہٰذا اس کی سزا تمہیں ملنی ہے۔ تم نے خدا کے رسولوں کو قتل کر لیا، چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان کی اطاعت کرتے، ان کی فرمانبرداری کرتے، ان کے دست و بازو بن جاتے، اور الٹا تم لوگوں نے ان کو شہید کر لیا۔ اب تیار رہو اللہ کے عذاب کے لیے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا اور ہم چپ رہے تو ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے ہم چپ نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، کفر کیا ہے، لہٰذا ہم بری الذمہ ہے تمہارے اس عمل سے، ہم تم سے نمٹا تو نہیں سکتے کہ تمہارے ساتھ جہاد کرے، لہٰذا غلطی کا ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر، اس کو کہتے ہیں نا، ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق کو بتانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو ان ظالموں نے ان صلحاء کو بھی قتل کر دیا، ان علماء کو بھی مار ڈالا، ان اولیاء کو بھی شہید کر دیا، اور شام تک ان سے بھی فارغ ہو گئے۔ ان کی تعداد ایک روایت میں 170 ہے اور ایک روایت میں 112 ہے۔ اتنا یہ لوگ ظلم کرتے رہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم تو ابھی نازل ہوا نا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم پہ نازل ہوا، اور انہوں نے قتل کر دیا انبیاء کو بہت پہلے، نافرمانی تو بہت پہلے کر چکے، تو ان یہودیوں کا کیا قصور ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ہاں، کچھ نہیں کیا انہوں نے، ہاں انہوں نے بھی بہت کچھ کیا، اصل میں ان کا بس نہیں چلتا تھا۔
پہلے بھی یہی طریقہ کار تھا ان کا، یہی واردات تھے ان کے، کہ جہاں ان کا بس چلتا تھا وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور جہاں بس نہیں چلتا تھا مخالفت کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی تو قتل کے پیچھے پڑ گئے، لیکن اپنے بندے کو مار دیا، اور پھر عیسائی بیوقوف کہتے نہیں ہمارے نبی کو سولی پہ چڑھا دیا انہوں نے، جھوٹ بولتے ہیں، بررفع اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اب کیا کر لیا انہوں نے؟ ابھی بھی بہت کر چلیا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، ان کو زہر دیا گیا۔ کس نے؟ ایک خیبر والے یہودیوں نے، اور انہی خیبر والے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم بنا کے ایک جھگڑے کے لیے بلایا کہ آپ حکم بنے اور فیصلہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کا منصوبہ کچھ اور تھا کہ اللہ کے رسول کو کوئی بہت بڑی حویلی تھی، اس حویلی میں سائے میں بٹھانا تھا، باہر میدان میں سائے کی طرف اللہ کے رسول کے لیے جگہ بنائی گئی تھی کہ ادھر اللہ کے رسول کو بٹھائیں گے، اور پہلے سے بہت سے بندے منتخب کیے تھے۔ چھت کے اوپر بڑا سا پتھر رکھا تھا کہ جیسے اللہ کے رسول یہاں بیٹھیں گے، جب وہ باتیں کرنے لگیں گے تو تم اس بڑے پتھر کو گرا دینا، اللہ کے رسول کو شہید کر دینا، نعوذ باللہ۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے اطلاع دے دی کہ آپ کے خلاف یہ مہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ضرور، لیکن وہاں بیٹھے نہیں۔ فرمایا تمہارے منصوبے سے رب نے مجھے معلوم کر لیا ہے، اوپر بندوں کو گرفتار کروایا۔ اسی طرح جناب ایک دفعہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کوئی کنواں کھودا کیا آپ کے لیے، اور وہاں کوئی چٹائی وٹائی کوئی پردہ رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو کنویں میں گر جائیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، پھر وہ آخری جو دو صورتیں نازل ہوئیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سارے یہودیوں کے کرتوت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے بہت کچھ کر لیا۔ اور ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے یہودیوں کے، ان کے قتل کرنے پر، ان کی سرکشی پر، انبیاء کو قتل نہیں کرنے پر یہ خوش تھے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا ایسا کارنامے انجام دیے۔ تو یہ یاد رکھے۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، فقہ کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قاتل ایک نہیں ہوتا، بسا اوقات مقتول ایک ہوتا ہے، قاتل کئی ہوتے ہیں۔ جس نے قتل کر دیا وہ بھی قاتل ہے، جس نے قتل کرنے کا سامان مہیا کیا وہ بھی قاتل ہے، جس نے کسی کو قتل کرنے میں کوئی اور طریقہ اپنایا، وہ بندے کو اپنے گھر میں رکھا کہ بھئی کل یہاں سے نکل جا کے اس بندے کو قتل کرنا، وہ بھی قاتل ہے۔ اور اسی طرح جناب خوش ہونے پر، اگر ایک مظلوم کے قتل پر جو شخص خوش ہوتا ہے وہ بھی قیامت کے دن قاتلوں میں شمار ہو جائے گا۔ تو یہ یہودی اپنے اکابرین کے اعمال پر بڑے خوش تھے اور ٹھیک ٹھاک فخر کرتے تھے، ان بار پہ ہم نے ایسے کر دیا، اور ان کے کرتوت ظاہر تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی وہ کرتوت کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، ان کی ساری باتیں بتائی۔ تو اس لیے فرمایا ان الذین یکفرون، جو لوگ کفر کرتے ہیں، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آج کل بھی اس دنیا میں بھی ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ظاہراً نہیں کرتے ہیں، پھر مولوی کو سامنے لاتے ہو، مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی بکواس کرتا ہے، مولوی یہ ہے، مولوی یہ ہے، مولوی یہ اصل میں قرآن کی آیتوں کا انکار تو نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر مولوی بیچارہ مورد الزام ٹھہراتا ہے، مولوی کو سامنے لاتے ہیں۔ یہ مدارس اچھے نہیں ہوتے، دہشت گردی کے اڈے ہوتے ہیں، مدارس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں اور کالجز میں وہ فرشتے پڑھتے ہیں، ادھر کچھ نہیں ہوتا۔ ظالم لوگ، میں خود ٹیچر ہوں اسکول میں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ مدارس چونکہ سفید لباس کی طرح ہیں، صاف شفاف ہے، اگر کوئی بد نصیب انسان مدرسہ کھولتا ہے اپنے پیٹ کے لیے، پھر وہاں کوئی دھندا چلاتا ہے، وہ الگ بات ہے، اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ مدارس تو دین کے اڈے ہیں، مدارس کو برا بلا کہتے ہیں یہ لوگ، علماء کو برا بلا کہتے ہیں لوگ۔ تو آگے نا اس میں یکفرون بآیات اللہ کی آیتوں کو
انکار کرنے کے زمرے میں آ گئے۔ اور بہت سے لوگ تو پھر تعویل کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں اور وہ جناب اس کی تعویل کر نہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر غیب نہیں جانتے، وہ کہتے نہیں اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، تو ٹکر ہو گیا، نہیں ماننا ہوا۔ تو جو بھی دیکھے یاد رکھے، یہ تعویلیں مت کرو اپنی۔ الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، اور انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، نہ حق۔ انبیاء کو تو نہ حق ہی قتل کرتے ہیں، انبیاء نے انہوں کو کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ساتھ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو حق کی ترغیب بتاتے ہیں، علماء کو، صلحاء کو، اولیاء کو قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یَأْمُرُونَ، جو حکم کرتے ہیں بالقسط، انصاف کرنے کا، من الناس، لوگوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں، انصاف کا حکم کرتے ہیں کہ ظالمو یہ کیا کر رہے ہو، لوگوں کو بتاتے ہیں، حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو یاد کراتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، پھر ان ایسے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جو حقانی علماء ہے، جو حق بتاتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ کس کے اشارے پر؟ برطانیہ کے اشارے پر، امریکہ کے اشارے پر، یہودیوں کے اشارے پر، ہندوستان کے اشارے پر، پتہ نہیں کس کے اشارے پر، ایران کے اشارے پر، سب لوگ قتل کرتے ہیں علماء کرام کو، حقانی علماء کو۔ اور جو گونگے بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے میری طرح چپ ہیں، وہ ان کو چھوڑتے ہیں، اور جو حقانی علماء ہے، بتاتے حق کو ظاہر کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں، مت قتل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، قتل کون کر رہا ہے؟ ہمارے بندے قتل کر رہے ہیں، جاسوس بنے بیٹھے، غدار، ملک و ملت کے غدار ہے یہ لوگ۔ آج دیکھو ملک کو کس نہج پہ پہنچا دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ایک غریب آدمی اپنے گھر کا سالن نہیں بنا سکتا، روٹی نہیں لے سکتا، کیا مہنگائی کر دی، ملک کو ملت کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، دین کا بیڑا غرق کر دیا، اچھے اچھے لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ تو یہ چاہے اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن کیوں نہ رکھوائیں، یہ کافر لوگ ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، اور اپنے علماء کو، اپنے نیک لوگوں کو قتل کرواتے ہیں ان کے اشارے پر۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں خدا کے نزدیک، یہ بلکہ کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہے، آستین کے سانپ ہے نا یہ۔ ظاہر نام عبداللہ رکھا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے یہودیوں کے لیے، کام کر رہا ہے یہ عیسائیوں کے لیے، کام کر رہا ہے ہندوؤں کے لیے، کام کر رہا ہے رافضیوں کے لیے، اور پھر ذرا نام اس کا بڑا اچھا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہوئی ہے، یا بڑا نورانی چہرہ ہے، سخاوت کر رہا ہے، تو وہ فلاحی ادارے چلا رہا ہے، چاہے جو بھی کرے گا، اگر اس کے کرتوت یہی ہے جو ملک سے غداری ہے، ملت سے غداری ہے، اور دین سے غداری ہے، وہ 1000 دفعہ اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ کافر ہی ہوتا ہے، اور وہ خدا کے سامنے قیامت کے دن اٹھے گا ان خبیث یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق دے۔ تو فرمایا جو لوگ انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور جو انصاف والے لوگوں کو، علماء، صلحاء اور اولیاء کو قتل کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو میرے پیغمبر خوشخبری سنا دیجئے، فیت تو بشر، خوشخبری سنا دی، ہم ان کو بعذاب علیم، بے کا مطلب سے عذاب علیم دردناک، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں کہ آئیں گے قیامت کے دن، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ چاہے عبداللہ نام ہے اس کا، چاہے عبد الرحمن نام ہے اس کا، کام کر رہا ہے غلط، یہ آئے گا نا قیامت کے دن، پھر یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ کافر ہے اور یہ منافق ہے۔ منافق تو کافر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اسفل السافلین میں ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے خوشخبری، عذاب کی خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے، ایک الزامی جواب ہے، الزامی جواب، کہ چونکہ وہ ایک کام کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، علماء کو قتل کر رہے ہیں، صلحاء کو قتل کر رہے ہیں، انبیاء کو قتل کر رہے ہیں، اور اولیاء کو کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اور اپنی غلط حرکتوں پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہاں، تو خوشی کا اظہار تو اللہ پاک نے بھی اسی سے آپ سے کہا، چلو پھر خوشخبری ہے تمہارے لیے، کیا؟ دردناک عذاب کی خوشخبری۔ آگے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اولئک یہ لوگ ایسے ہیں، الذین ایسے ہیں، حبطت ضائع کر دیے جائیں گے، اعمالهم ان کے عمل، اچھے عمل تو کیے ہوں گے نا، کچھ عمل اچھے بھی کیے ہوں گے، تو فرمایا ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ کفار بھی تو اچھے عمل کرتے،
اگر اچھے نہ بھی کیے ہوں اپنے حساب سے اچھے، جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کر رہے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، تو کیا انبیاء کے قتل سے اسلام ختم ہو گیا؟ اور علماء کرام کے قتل کرنے سے جیسے ہو رہا ہے تو اسلام ختم ہو گیا؟ کہاں ختم ہوا؟ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ یہ 100 سال ہو گئے ہیں، ابھی ہم مغلوب ہو چکے ہیں، اس سے پہلے تو اسلام کا بول بالا ہوتا تھا۔ اچھا، تو فرمایا کیا کرتی، کب تک یہ ظلم بھی سہتے رہیں گے؟ ابھی غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ سارے مسلمان گونگے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں بچوں کو، عورتوں کو، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا فیس بک وغیرہ پہ بڑا آیا، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، وہ اونٹ جس کی ٹانگ کاٹ دی گئی اس کے قاتل کو سزا سنائی گئی، سزا تو نہیں سنائی گئی، چاہیے تو اس کی بھی ٹانگ کاٹ دیتے ابھی اس کے، لیکن اس بندے کو 2 اونٹ دے دیا گیا، اور اس اونٹ کو لے کے اس کو مصنوعی ٹانگ وغیرہ بھی سنائے لگاتے ہیں۔ اچھی حرکت ہے، اچھا کام ہے، لیکن وہ جو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ادھر تو روز لوگوں کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں، پیٹ پھاڑ دیے جا رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں 8 مہینے سے۔ کیا ہم لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا؟ باقی مسلمانوں نے کیا کیا؟ کیا اس کا جواب نہیں دیں گے ہم سب؟ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اپنے عذاب سے۔ تو فرمایا ان کے دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، فی الآخرہ، اور آخرت میں تو زبردست ہے ان کے لیے عذاب، وما لہم من ناصرین، پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، مددگار، کوئی مددگار نہیں ہے قیامت کے دن۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا میرے پیغمبر؟ نہیں دیکھا کا مطلب یہ ہے نہیں سنا، نہیں سنا۔ علم تعلم، علم تر سے مراد علم تعلم، کہ آپ نے نہیں سنا، نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا، جن کو دیا گیا نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے ان کو ایک حصہ دیا گیا، باقاعدہ یہ مراد یہودیوں کو پورا ایک حصہ یعنی تورات دی گئی۔ یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے کتاب اللہ کی طرف، کہ آؤ کتاب اللہ کی طرف آؤ نا، تم لوگوں نے تو اپنی تورات کا حلیہ بگاڑ دیا، رد و بدل کر کے، تحریف کر کے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب قرآن کریم آیا ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لے لیا، اس کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا ہے، تو آؤ اس کی طرف آؤ نا، لیحکم بینہم، تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر لیا جائے۔ وہ ہوا اس طرح سے کہ یہودیوں میں ایک دفعہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ان کے ایک مدرسے میں گئے، یہودیوں کا بھی مدرسہ ہوتا، مدرسے میں گئے دعوت کی نیت سے، تو وہاں کے جتنے علماء بیٹھے تھے یہودیوں کو، ان سب کو کہا بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، آؤ میری اطاعت کرو، ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، کفر و شرک نہ کرو، اور میری اطاعت کرو، میرے رسول مانو، کلمہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا آپ کا کیسا دین ہے، آپ کس کے متبعین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی ہے۔ کہا اچھا ملت ابراہیم تو یہودی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمایا یہودی تھے تو آؤ بات کرو نا مجھ سے، پھر پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا مسلم تھے، اس کا تذکرہ بھی آ گیا ہے، اگلی آیتوں میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ جناب وہی خیبر میں یہودیوں کا جو قلعہ تھا خیبر، اس خیبر کے اندر 2 بندوں نے، ایک آدمی نے، ایک عورت نے زنا کر لیا، زنا کے مرتکب ہو، شادی شدہ تھے، بڑے آدمی، امیر لوگ تھے۔ تورات میں تھا کہ زانی جو شادی شدہ ہوں دونوں، ان کو سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کے، کہتے یہ تورات انجیل یہ ساری کتابوں میں یہی سزا ہے بھائی۔ یہ آج کل کے ہمارے مسلمان ماشاءاللہ مسلمان بن کر قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ چاہے ہماری عورتیں نام اپنا فاطمہ کیوں نہ رکھیں، عائشہ کیوں نہ رکھیں، اگر وہ ایسی بکواس کریں گی کفر ہے یہ۔ چاہے ہمارے مرد عبداللہ اور عبدالرحمن کیوں نہ اپنا نام نہ رکھوائیں، اگر وہ اللہ کے احکامات کی مخالفت کریں گے فارغ ہیں۔ تو آج کل بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں، بہت سخت سزا ہے یہ، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، بہت سخت سزا ہے، ایک چور کا ہاتھ کاٹو ساری چوری بند ہو جائے گی، ایک زانی کو سنسار کر دو زنا کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، ایک قاتل کو سب کے سامنے پکڑ کے اس کو اڑا دو،
پھر یہ ساری بدماشیاں، یہ جو بڑے بڑے وڈیروں کی بدماشیاں ہیں، جاگیرداروں کی بدماشیاں ہیں، سب پھر ختم کر دی جائے گی۔ کہاں کرتے ہیں؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، چلو جب چلتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، شاید وہ قرآن میں کوئی ایسا ابھی تک حکم نہیں نازل ہوا تو کوئی ہلکا حکم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں موجود تھے، مسجد نبوی میں تھے، مسجد نبوی میں لوگ آ گئے، بڑا مجمع لگ گیا کہ بھئی فلاں مرد نے اور فلاں عورت نے زنا کر لیا ہے، غلطی ہو گئی ان سے، تو آپ ان کا فیصلہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے حکم بنا رہے ہو، فیصلہ کرو۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھئی، ہم راضی ہیں کہ آپ فیصلہ کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر علماء ہیں؟ کہتا ہاں، جو کوئی بڑا عالم اپنا لے کر آئے ہو۔ میں نے کہا اچھا، جا کے بلا لیا ابن سوریہ کو، بڑا مشہور معروف عالم تھا ان کا، بہت بڑا عالم تھا، اور اس کو بلایا۔ تو جب ابن سوریہ یہاں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہی اللہ پاک نے پہلے ہی، یہ نہیں بیچنا غیب، اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے، رسول ہے خدا کے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے وحی کے ذریعے پہلے ابن سوریہ کا سارا ڈیٹا بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی وہ اس طرح کا بندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام ابن سوریہ ہے؟ اس نے کہا جی جی میرا نام ابن سوریہ ہے۔ اچھا، آپ سب سے بڑے عالم ہو اپنے یہودیوں کو؟ نے کہا ہاں لوگ یہی تو کہتے ہیں۔ اچھا، تو کہا چلو اس بارے میں جو مرد زنا کرتا ہے عورت زنا کرتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تورات پڑھے ذرا۔ انہوں نے کہا اچھا، کھول کے تورات پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھنا شروع کر دیا اس آیت پہ جو رجم کی آیت تھی اس آیت کو چھوڑ دی، آگے پڑھنے لگ گیا۔ تو یہاں پہلے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں اس شخصیت پر، وہ پہلے یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ابن سوریہ خدا کا خوف کرو، جھوٹ بول رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو، آیت بیچ میں آیت چھوڑ رہے ہو، اس آیت کو پڑھو نا۔ وہ شرمندہ ہو گیا، آیت جب پڑھی تو آیت میں رجم کا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری شریعت میں بھی یہی حکم ہے جو تورات میں حکم ہے کہ مرد عورت کو سنسار کیا جائے گا اگر انہوں نے شادی کی ہوئی ہے اور شادی کرنے کے باوجود بھی زنا کرے ہیں۔ ہاں، عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ عورت کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو، اور جب اس کا حمل گر جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس وقت اس کو مہلت ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کو بھی سنسار کیا جائے۔ یہ حکم قرآن میں ہے، یہ حکم تورات میں بھی تھا، یہ حکم انجیل میں بھی، سب میں ہے یہ۔ تو یہ بات تھی، ٹھیک ہے۔ فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کیا نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے ایک حصہ، یعنی مراد تورات دی گئی، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کتاب اللہ کی طرف، اللہ کے رسول وہاں ان کے مدرسے میں گئے، ان کو کہا آؤ اللہ کے طرف آؤ۔ اور دوسرا حکم کہ جب ان کا معاملہ وہ زنا والا ہوا کہ وہ لوگ ادھر آ گئے تو لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر لیا جائے، تو کیا ہوا، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، وہ معرضون، وہ ہے ہی اعراض کرنے والے، انہوں نے کہا نہیں پھر ہم اس حکم کو نہیں مانتے، نہ مانو دفع ہو جاؤ۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ کیوں ایسا ہے، اسلام کی طرف یہ لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں تحریفیں کر کر کے مشکل احکامات کو مٹا کر آسان کر دیا اپنے لیے، اور ان کا اب نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، واہ جی واہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسحاق علیہ السلام کی ہم اولاد ہے، یہودی کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی ہم اولاد ہے، یوسف علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، ہم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ہم جناب داؤد و سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہمیں تو اللہ کچھ نہیں کہے گا، ہم اولاد انبیاء ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم ڈائریکٹ جنت جائیں گے، دوزخ ہمارے لیے بنی نہیں ہے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کچھ کو جو بہت بڑے گنہگار ہیں ان کو دوزخ اللہ بھیج بھی دے تو ایام معدودات، وہ ہے ذکر کہ کچھ دنوں کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن کے لیے، بس پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ جنت بھیج دیں گے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک تم آؤ تو صحیح، پتہ چلے گا تم لوگوں کو، ایسے آسان دے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے اپنے دین کو توڑ مروڑ کے غلط بنا دیا ہے۔ دیکھو یہاں ایک چیز عرض کر دوں آپ کو، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت، ہم ان پہ قربان جاتے ہیں، ان کی عظمت ہے،
آج بھی سید جتنے سادات تھے، آپ نے دیکھا نہیں ہمارے مسلمان ان کو اپنی آنکھوں کا تارا مانتے ہیں، اور ماننا چاہیے۔ ان کی عظمت ہے، شان ہے، نبی کی اولاد ہے بھائی، ان کی عزت ہے، ابرو ہے، ان کی عزت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے فرمایا کہ جو میری اولاد کو ذلیل کر دے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ گویا مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں۔ ہاں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا، یہ بھی دیکھیں کہ یہودیوں کا نظریہ یہی ہے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تم آؤ، تمہیں پتہ چلے گا جب میں انصاف کروں گا قیامت کے دن۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد انبیاء اگر دین پر چلے گی، نبی کی اولاد دین پر چلتی ہے، تو اس کو اعزازی طور پر اللہ تعالیٰ مزید شرف عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ دین کو چھوڑ دے گا، اولاد نبی دین کو چھوڑ دے، تو پھر تو تباہی ہے اس کے لیے۔ آج کل بھی بڑے جناب سید ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا دین سے، ایسے بری حرکتیں کرتے ہیں، برے معاملات کرتے ہیں، تو ان کا ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی عقیدت ہے، دیکھو یزید نے، وہ تو چاہتا تھا کہ میں اولاد نبی کو سب کو ختم کر دوں، وہ کر دیا بھی ختم۔ صرف ایک زین العابدین بچ گئے، وہ بھی بیماری کی وجہ سے، بیمار تھے اس لیے بچ گئے۔ جب بچ گئے تو دیکھیں سب کو ختم کر دیا، اہل بیت میں سے سب کو ختم کر دیا، صرف زین العابدین بچ گئے۔ ان کی نسل میں اللہ پاک نے پھر ایسے ان کی نسل تشکیل دی اور بڑھا دی کہ آج ماشاءاللہ ہر علاقے میں آپ کو سید ملے گا۔ تو برکت ہے، نبی کی اولاد میں اللہ نے برکت دی۔ اور دوسرے نمبر پر یزید کے بارے میں روایت میں ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یزید کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، اور جب یہ معاملہ ہوا اللہ پاک نے اس کی ساری اولاد کو، 15 کے 15 بیٹوں کو اور 5 بیٹوں کو سب کو ختم کر دیا، نسل ہی اس کی مٹ گئی۔ تو اولاد انبیاء کی بڑی عزت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد انبیاء اگر دین پر ڈٹے، دین پر رہیں۔ تو انہوں نے، یہودی نے بھی یہی کہا کہ بھائی ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں لن تمسن النار، لن ہرگز تمسا چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی النار جو جہنم، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، الا ایام معدودات، مگر ہم کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہم اولاد انبیاء ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم، ان بیچاروں کے دین نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، مغرور کر دیا، دھوکے میں ڈالا ہے، خود بنایا ہوا ان کا دین ہے، دین کو تحریف کر کر کے آسان کر دیا۔ اب کہتے ہیں جہنم میں تو ہم جائیں گے نہیں، ہم جنت میں۔ کون جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا، پھر قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر تلاوت کرنی پڑے گی، پھر نماز پڑھنی پڑے گی، پھر روزے رکھنے پڑیں گے، پھر حج کرنے پڑیں گے، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، پھر جناب صلہ رحمی کرنی پڑے گی، پھر بڑوں کی عزت کرنی پڑے گی، چھوٹوں پہ شفقت کرنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ، یہ پورے معاشرے کے ساتھ اچھائی کرنی پڑے گی۔ نہ اتنا ہم نے سے نہیں ہو سکتا، ہم تو اولاد نبی، ہم جو چاہیں کریں ڈائریکٹ جنت جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج جو پتہ چلے گا تمہیں۔ فرمایا وغرہم فی دینہم، ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا ہے، دھوکے میں ڈالا ہے، ما کانوا یفترون، کیونکہ وہ افتراء کر رہے ہیں، ان کا دین ایسا نہیں تھا، وہ دین کو بگاڑ دیا انہوں نے، جھوٹ بولے، افتراء یہی کہتے ہیں من گھڑت، جیسے آج کل بہت سارے ہمارے مسلمان بھی من گھڑت باتیں کرتے ہیں، خوشخبری رمضان کی جو دے گا، جنت واجب دوزخ حرام، جائے بڑی ہے، جنت تیرے باپ کی ہے، ایک خوشخبری سے جنت حاصل کر لے گا۔ ایسے فضول باتیں کرتے ہیں، دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھو حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جو لوگ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا یہ مغرور ہو گیا، دھوکہ دیا ان کے دین نے ان کو، ما کانوا یفترون، اور وہ بھی دین افتراء والا دین ہے، من گھڑت دین۔ فکیف اذا جمعناہم، یہ کیسے ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اذا جمعناہم، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، محشر کے میدان میں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا، جب جمعنا، ہم جمع کریں گے، ہم ان کو، لیومن، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت ضرور آئے گی، اللہ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ آپ سب کو اپنے سامنے پیش کریں گے،
اور وہ پھر کیا ہوگا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور وفیت پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ہر شخص کو پورا دیا جائے گا، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہے۔ اگر اس نے برائیاں کمائی ہیں تو اس کو بھی وہی سب کچھ ملے گا، اگر اس نے اچھائیاں کمائی ہیں تو تب بھی ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا، برائی کرے گا، اور اپنی برائی کو قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، اللہ اس کی ذرہ برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا، لے آئے گا۔ تو اس لیے جب اللہ فرماتے وفیت کل نفس ما کسبت، میرا اللہ فرماتے یہ فیصلہ نہیں ہے، یہودیوں کا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ جنت جائیں گے، یا ہمارے آج کل کے لوگ کہتے ہیں ہم اولاد نبی ہیں، ہم سید ہیں تو ہم ڈائریکٹ جنت، یہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک ان کی عزت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دین پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، دین پر چلیں۔ اگر دین پر نہیں چلتے ہیں تو پھر ان کو یہ نسبت کام نہیں دے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں۔ قیامت کے دن اللہ فرماتا ظلم کسی پہ نہیں ہوگا، جو کچھ کیا ہے اس کے کرتوتوں کے مطابق، اس کے عمل کے مطابق، پوری دنیا میں زندگی جیسی گزاری ہے اس گزری ہوئی زندگی کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کریم اور شریعت اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔